خلافت عثمانیہ یا سلطنت عثمانیہ ترک سردار ارطغرل غازی رحمہ اللہ کے بیٹے عثمان غازی کے نام سے منسوب ہے۔ اس عظیم الشان اسلامی سلطنت و خلافت کا پہلا حکمران عثمان غازی تھا۔ ان کی پیدائش 656 ہجری 1258 عیسوی میں ہوئی۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ عثمان غازی کا سن پیدائش اور تاتاریوں کے ہاتھوں بغداد کی تباہی کا سال ایک ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی کیسی عجیب قدرت اور حکمت ہے کہ ایک طرف مسلمان تباہی و بربادی کے نقطۂ عروج پہ تھے، ان کی اجتماعی شان و شوکت اور قوت کی واحد نشانی خلافت عباسیہ تاتاریوں کے ہاتھوں نابود ہو رہی تھی۔ بغداد جیسے عظیم الشان شہر کو راکھ کا ڈھیر بنایا جا رہا تھا، مسلمانوں کے خلیفہ کو ہاتھی کے پاؤں میں روندا جا رہا تھا۔ دوسری طرف اسیلا میں ایک ایسے عظیم الشان اور اولوالعزم حکمران کی پیدائش ہو رہی تھی جس نے بعد میں مسلمانوں کو کار مذلت سے نکال کر اوج ثریا تک پہنچایا اور 600 سال تک اس کی قائم کی ہوئی سلطنت و حکومت اس کے نام سے مسلمانوں کے عروج کی علامت بنی رہی۔ عثمان غازی کے والد ماجد ارطغرل غازی رحمہ اللہ سلجوق سلطنت کی بازنطینی سرحد پہ ایک مضبوط اور بہادر ترک سردار کے طور پہ سامنے آئے، جنہوں نے عظیم سلجوق حکمران سلطان علاء الدین کیقوباد کا اعتماد حاصل کیا اور ان کے بہت قریبی سرداروں میں شمار ہونے لگے۔ انہوں نے اپنی بہادری، دور اندیشی، سیاسی بصیرت اور عسکری قیادت کی بدولت نہ صرف سلجوق سلطنت کی بازنطینی سرحد محفوظ بنائی بلکہ بہت سی فتوحات کر کے سلجوق سلطنت کو وسعت اور قوت بھی عطا کی۔ ارطغرل غازی رحمہ اللہ نے اپنی بہترین حکمت عملی سے تاتاریوں اور بازنطینیوں کی متحدہ فوج کو شکست دی۔ اس پر سلطان نے خوش ہو کر انہیں اپنے مقدمۃ الجیش یعنی لشکر کے اگلے حملہ آور حصے کا سالار مقرر کر دیا۔ 987 ہجری 1288 عیسوی میں ارطغرل غازی رحمہ اللہ نے 90 سال کی عمر میں وفات پائی۔ انہوں نے اپنے بیٹے عثمان غازی کو اپنا جانشین بنایا۔ والد کی وفات کے بعد جب عثمان غازی نے اس کی مسند سنبھالی تو اس وقت اس کی عمر 30 برس تھی۔ عثمان غازی عجیب و غریب خوبیوں کا مالک تھا۔ سادگی، جفا کشی، خدا ترسی، دیانت داری، انصاف پسندی اور بہادری میں قرون اولیٰ کے مجاہدین کا مکمل نمونہ تھا۔ سلطان نے سلطنت کے لیے اس کی خدمات سے متاثر ہو کر اسے اعلیٰ خطابات سے نوازا اور اپنا سکہ جاری کرنے اور جمعہ کے خطبہ میں اپنا نام شامل کرنے کی اجازت دی۔ سلطان کے دیگر امراء اور سرداران باغی ہو کر اپنی خود مختار ریاستیں قائم کر لیتے تھے، مگر یہ سب سے زیادہ طاقتور ہونے کے باوجود اپنے والد کی طرح سلطان کا وفادار رہا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے اس وفاداری کا یہ صلہ دیا کہ سلجوق سلطنت بھی اس کی جھولی میں آ گری۔ 669 ہجری 1300 عیسوی میں سلطان اور اس کا بیٹا تاتاریوں کے ساتھ ایک بڑی جنگ میں شہید ہو گئے۔ اس پر تمام سلجوقوں نے اتفاق رائے سے کونیا کے تخت پہ غازی عثمان کو بٹھا دیا۔ اس طرح وہ عظیم الشان سلطنت وجود میں آئی جس نے عرصہ دراز تک ایشیا سے یورپ تک پورے وقار اور دبدبے کے ساتھ حکومت کی۔ عثمان غازی کے جانشینوں نے قسطنطنیہ فتح کر کے خود کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت کا مستحق ثابت کیا۔ سلطان عثمان غازی کی نسل سے اللہ تعالیٰ نے بڑے بڑے فاتحین اور اولوالعزم حکمران پیدا کیے۔ اس کی وجہ جہاں سلطان کی ذاتی اعلیٰ صفات اور منفرد اوصاف تھے، وہاں اس کی بیوی کی پارسائی
اور تقوی و پرہیزگاری کا بھی اہم کردار ہے۔ ان کی شادی کا واقعہ بھی بڑا دلچسپ ہے، مگر اس سے پہلے ہم سلطان کے ذاتی اوصاف پہ ایک نظر ڈالتے ہیں۔ سلطان عثمان غازی میں وہ تمام اوصاف پائے جاتے تھے جو ایک بانی سلطنت کے لیے ضروری ہیں۔ اس کی شجاعت و بہادری بے مثال تھی۔ 700 ہجری 1301 عیسوی میں جب بازنطینیوں نے بہت سی دیگر نصرانی ریاستوں کے ساتھ سلطان کے خلاف اتحاد کیا تو عثمان اپنی فوجوں کو لے کر خود آگے بڑھا اور جنگ کے دوران دشمن کی صفوں میں گھس کر اسے تتر بتر کر دیا۔ اس کے بعد اس کی بہادری عثمانیوں کے نزدیک ایک ضرب المثل بن گئی۔ یہ عدل و انصاف میں قرون اولیٰ کی یادگار تھا۔ 684 ہجری 1285 عیسوی میں جب اس کے والد ارطغرل غازی رحمہ اللہ نے اسے خارجہ حصار میں قاضی مقرر کیا تو اس نے ایک جھگڑے کا فیصلہ کرتے ہوئے ایک مسلمان کے خلاف بازنطینی نصرانی کے حق میں فیصلہ دے دیا۔ نصرانی نے حیران ہو کر پوچھا، آپ میرے حق میں کیسے فیصلہ دے سکتے ہیں جب کہ میں آپ کے دین پر نہیں ہوں؟ عثمان نے اسے جواب دیا، میں آپ کے حق میں فیصلہ کیسے نہ دوں جب کہ اللہ تعالیٰ جس کی ہم بندگی کرتے ہیں وہ ہمیں حکم دیتا ہے کہ ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا واذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل۔ بے شک اللہ تعالیٰ حکم فرماتا ہے تمہیں کہ سپرد کرو امانتوں کو جو ان کے اہل ہیں، اور جب بھی فیصلہ کرو لوگوں کے درمیان تو فیصلہ کرو انصاف سے۔ عثمان کا اسلامی تعلیمات اور شریعت کے قانون کے مطابق یہ فیصلہ دیکھ کر یہ شخص اور اس کی پوری قوم مسلمان ہو گئی۔ عثمان غازی اپنی جنگ اور فتح میں صرف اللہ کی رضا اور خوشنودی کو مطلوب رکھتا تھا، اس لیے وہ ہمیشہ جنگ سے پہلے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے طریقہ جنگ کے مطابق دشمن کے سامنے 3 شرائط پیش کرتا تھا: اسلام قبول کر لو، جزیہ دو، یا پھر جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ قرون اولیٰ کے مجاہدوں کی طرح اس کا طرز زندگی بہت سادہ تھا۔ اس کے مرنے کے بعد ترکے میں جو چیزیں ملیں ان میں صرف ایک سوتی امامہ، لکڑی کا ایک چمچہ، ایک نمکدان، چند خالص عربی گھوڑے، زراعت کے لیے بیلوں کے چند جوڑے اور بھیڑوں کے کچھ گلے۔ علم اور اسلحہ کے علاوہ یہی اس کی کل کائنات تھی۔ ان کی خصوصیات کی بنا پر اس کی ہر دل عزیزی عام تھی، چنانچہ سلاطین آل عثمان کی تخت نشینی کے موقع پر جب اس کی تلوار جو ابھی تک محفوظ ہے اس کے جانشینوں کی کمر سے باندھی جاتی تھی تو ساتھ یہ دعا بھی کی جاتی تھی کہ خدا اس میں عثمان جیسی خوبیاں پیدا کرے۔ سلطان کی شادی کا قصہ کچھ یوں ہے کہ اس کے شہر سے قریب ابترونی نام کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں ایک خدا رسیدہ عالم رہا کرتے تھے۔ عثمان اپنی نوعمری کے زمانہ میں ان کی خدمت میں اکثر حاضر ہوتا رہتا تھا۔ ان کی ایک لڑکی تھی جو شرافت اور نیکی میں اپنی مثال آپ تھی۔ ایک روز عثمان غازی نے اس کے لیے نکاح کا پیغام دیا، لیکن یہ عالم چونکہ درویشانہ زندگی بسر کرتے تھے اس لیے فرق مراتب کا لحاظ کر کے انہوں نے اس پیغام کو قبول نہیں کیا۔ اس درمیان میں چند اور ترک سرداروں نے بھی جو طاقت اور وجاہت میں عثمان سے بڑے ہوئے تھے ان خاتون سے شادی کی خواہش کی، لیکن ان عالم نے ان کو بھی صاف جواب دیا۔ ایک رات غازی عثمان نے یہ عجیب و غریب خواب دیکھا کہ ایک چاند ہلال بن کر ان عالم کے سینے سے نکلا اور رفتہ رفتہ بدر کامل بن کر اس کے سینہ میں اتر آیا، پھر اس کے پہلو سے
ایک زبردست درخت نمودار ہوا جو بڑھتا ہی چلا گیا، یہاں تک کہ اس کی شاخیں بحر و بر پر چھا گئیں۔ درخت کی جڑ سے نکل کر دنیا کے 4 بڑے دریا دجلہ، فرات، نیل اور ڈنوب بہہ رہے تھے، اور 4 بڑے بڑے پہاڑ، کوہ کاف، کوہ بلقان، کوہ طور اور کوہ اٹلس اس کی شاخوں کو سنبھالے ہوئے تھے۔ دفعتاً ایک نہایت تیز ہوا چلی اور اس درخت کی پتیوں کا رخ، جو شکل میں تلوار سے مشابہ تھیں، ایک عظیم شان شہر کی طرف ہو گیا۔ یہ شہر جو 2 سمندروں اور بر اعظموں کے اتصال پر واقع تھا، ایک انگوٹھی کی مانند دکھائی دیتا تھا، جس میں 2 نیلم اور 2 زمرد جڑے ہوئے تھے۔ سلطان اس انگوٹھی کو پہننا ہی چاہتا تھا کہ اس کی آنکھ کھل گئی۔ بیدار ہونے کے بعد اس نے یہ خواب ان عالم سے بیان کیا۔ انہوں نے اسے ایک اشارہ غیبی سمجھ کر اپنی صاحبزادی کو ان کے نکاح میں دے دیا۔ اس طرح اس خاندان کی بنیاد پڑی جس کی قائم کردہ سلطنت ایشیا، یورپ اور افریقہ 3 بر اعظموں پر پھیلی ہوئی تھی، اور جس کے شہسواروں کی ٹاپوں کی گونج سے یورپ کی راجدھانیاں کانپا کرتی تھیں۔